حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ جائز اور کار ثواب ہے۔ یہ جو بعض نے پابندی لگا رکھی ہے کہ گھر میں ہی کھائیں باہر نہ کھائیں، یہ بیجا پابندی ہے، اور طرح طرح کی کہانیاں اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں، یہ ترکیب نہ کی جائے۔ داستان عجیب، 10 بیویوں کی کہانی، لکڑ ہارے کی کہانی نہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں نا، سورہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، کنڈوں میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، مٹی کے برتن ہو، اسٹیل کے برتن ہو، پلاسٹک کے برتن ہو، کوئی بھی برتن ہو سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کھانا پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی ہو سکتا ہے، اور کنڈوں کی نیاز یہ ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اب جو کم علم اس کو ناجائز کہے وہ شریعت پر افتراء باندھ رہا ہے، شریعت پر تہمت باندھ رہا ہے۔ بھی قرآن نے کہاں اس کو ناجائز کہا، شریعت نے اس کو کہاں ناجائز کہا؟ اللہ پاک حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ کھانا کھلانے کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا سنت صحابہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ کرام 7 دن تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رجب کے کنڈے پورے رجب کے مہینے میں کر سکتے ہیں، ہاں مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو کریں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 15 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار مدینہ پاک جنت البقیع میں۔ اللہ پاک کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، آمین۔ بڑی خوبصورت بحث ہے توبہ کے حوالے سے۔ توبہ کے 3 درجے ہیں، ایک ہے توبہ، ایک ہے انابہ، اور ایک ہے اوبہ۔ توبہ، انابہ، اوبہ۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے۔ انابہ یہ ہے کہ بندہ ثواب کی لالچ میں توبہ کرے، اور اوبہ یہ ہے کہ بندہ رب کی عظمت کے پیش نظر گناہ چھوڑ دے۔ ان تینوں کا درجہ یوں اوپر جاتا ہے کہ یہ توبہ ہے، یہ انابہ ہے، یہ اوبہ ہے۔ اوبہ جو ہے یہ بڑے لوگوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے اس میں گناہ چھوڑنے والی بات کی ہے یہ تو ایک عمومی ڈیفینیشن تعریف کے اعتبار سے ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اوبہ، اواب یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، تو وہ گناہ چھوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ ان کی توبہ کے حوالے سے ہی ہے، وہ ان کی شان کے اعتبار سے وہ لفظ بیان ہوا۔ بعض بزرگوں نے اس پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ سرکشی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کچھ لوگ گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن جو اواب ہوتا ہے وہ نیکیاں کر کے بھی خود کو قصوروار سمجھتا ہے، نیکیاں کر کے بھی قصوروار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ غفلت شعاری میں بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بندگی کی روش جی کر بھی خود کو غافل ہی سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نیکیاں نہیں کرتے اور پھر بھی خود کو نیک سمجھتے ہیں، اور اواب وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کے بھی خود کو خطا کار سمجھتے ہیں۔ یہ اواب کا مرتبہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر اواب کا تذکرہ اور انابہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر انابت کا تذکرہ۔ اسی طرح
تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ تو قرآن مجید کے اندر توبہ، انابہ اور اوبہ ان سب کا تذکرہ ہے، اور عوام کی جو صفت ہے، عوام کا جو وصف ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے قرآن مجید میں بہت جگہ پر مذکور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ اواب، بے شک بہت بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب مرحلوں سے گزرنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کو اگر اچھا بنانا ہے نا، اس میں مرد کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ باہر جا کر ایک کام کرتے ہیں، یہ گھر میں رہ کر 10 کام کرتی ہے، ہمارے لیے روز کھانا پکاتی ہے، ہمارے روز کپڑے استری کرتی ہے، کتنی بار شکریہ ادا کیا ہے، ہمارے بچوں کو پالتی ہے، خدمت کرتی ہے، کتنی بار شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کی یہ سروسز جو ہیں، جس کا یہ کوئی معاوضہ نہیں لے رہی ہے، ہم اسے اگنور کرتے ہیں اور اس کی چھوٹی سی کسی غلطی پر ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے گھر نہیں چلتے۔